راستے سے گزرتے ایک بوڑھے آدمی کی ایک نوجوان سے تکرار ہو گئی۔ تھوڑی دیر بحث کے بعد نوجوان وہاں سے چلا گیا۔ بوڑھے آدمی کا غصہ ابھی بھی اپنی جگہ قائم تھا۔ وہ کسی طرح اس نوجوان سے لڑائی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ بوڑھا شخص جسمانی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے وہ نوجوان سے مار پیٹ تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن بوڑھے شخص نے اس کا ایک اور حل نکالا۔ بوڑھے نے نوجوان کے بارے میں افواہ پھیلانا شروع کر دی کہ وہ چور ہے۔ وہ ہر راہ گزر سے یہی بات کرتا۔ کئی لوگ اس کی بات کو ان سنا کرتے، لیکن چند لوگ یقین بھی کر لیتے تھے۔ کچھ دن گزرے تو پاس کے علاقے میں کسی کی چوری ہو گئی۔ لوگوں کے دلوں میں بوڑھے نے پہلے ہی نوجوان کے خلاف شک ڈال دیا تھا۔ چوری کے الزام میں نوجوان کو پکڑ لیا گیا، لیکن چند ہی دنوں میں اصل چور کا پتہ لگنے سے اس کو رہائی مل گئی۔ رہا ہوتے ہی نوجوان نے اس علاقے کے سردار سے بوڑھے آدمی کی شکایت کی، جس کی بنا پر بوڑھے کو پنچایت میں بلایا گیا۔ بوڑھے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صفائی پیش کی۔ سردار نے بوڑھے کو حکم دیا، تم نے جو افواہ نوجوان کے بارے میں پھیلائی ہے وہ سب ایک کاغذ پر لکھو، پھر اس کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چوراہے میں جا کے ہوا میں اڑا دو۔ اگلے دن بوڑھے کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ بوڑھا شخص سردار کا حکم بجا لایا۔ اس شخص نے کاغذ پہ یہ سب کچھ لکھا اور اس کے ٹکڑے ہوا میں اڑا دیے۔ اگلے دن پنچایت لگی، سبھی لوگ جمع ہوئے۔ اگلے دن بوڑھے نے رحم کی درخواست کی۔ مجھ پر رحم کرو، میں مانتا ہوں کہ میں غلط تھا، میں نے لڑکے پر جھوٹے الزام لگائے تھے۔ سردار نے کہا، اگر تم سزا سے بچنا چاہتے ہو تو کاغذ کے وہ سارے ٹکڑے جمع کر کے لاؤ جو کل تم نے ہوا میں اڑا دیے تھے۔ بوڑھا پریشان ہو کے بولا، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ سردار نے جواب دیا کہ تم نے نوجوان کے بارے میں اس طرح ہوا میں افواہ پھیلائی، تمہیں خود بھی یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ افواہ کہاں کہاں تک پہنچی ہوگی۔ اگر تم کاغذ کے ٹکڑے واپس نہیں لا سکتے تو وہ افواہ کیسے واپس لاؤ گے جس کی وجہ سے نوجوان بدنام ہوا ہے؟ بوڑھے نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ کئی بار ہم بنا تصدیق کے لوگوں کے بارے میں افواہیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری بنا سوچے سمجھے کی گئی چھوٹی سی بات کسی اور کی زندگی پہ کتنا اثر انداز ہو سکتی ہے، اس کا شاید ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے منہ کھولنے سے پہلے تصدیق بہت ضروری ہے۔